علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم جبریل و ابلیس ایک مکالماتی نظم ہے جس میں جبریل و ابلیس ایک جگہ پر ملتے ہیں اور وہ اپنا حال احوال ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں۔ یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ علامہ اقبال ابلیس کے کردار کو ایک پسندیدہ کردار قرار دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ اگرچہ ابلیس شر پھیلانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، لیکن انسان یا مرد مومن اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کے رتبے پر جب فائز ہوتا ہے اور خاص کر وہ ضبط نفس سے قابو پا لیتا ہے تو ابلیس کے تمام تر فتنوں سے بچ جاتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نظم میں جبریل اور ابلیس جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو جبریل اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتا کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں؟ تو کبھی ہمارا ساتھی تھا، پرانا دوست تھا، پرانا ہمکار تھا، لیکن تو نے انکار کر کے، بغاوت کر کے اس دنیا پہ آ گیا، لہذا دنیا کے حال احوال سنا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جبریل اسے کہتا ہے، ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، اے میرے پرانے دوست، اے میرے پرانے رفیق، یہ بتا کہ دنیا کا رنگ و بو کیسا ہے، دنیا کی رنگینی، دنیا کا سوز، دنیا کا گداز، دنیا کے ہنگامے اور دنیا کی چہل پہل کیسی ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ ابلیس اسے جواب دیتا ہے، سوز و سازو، درد و داغو، جستجو و آرزو، کہ دنیا کے اندر سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، آرزو کا داغ بھی ہے اور آرزو بھی ہے، اور انہی عناصر سے یہ دنیا آباد ہے۔ اگر دنیا سے سوز، ساز، درد، آرزو ختم ہو جائے تو اس دنیا کا تمام تر نظام منجمد ہو کے رہ جائے گا، اس دنیا کے اندر پھر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو اس دنیا کی رونق کا باعث ہیں۔ جبریل اسے کہتا ہے کہ ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو؟ اے ابلیس، ہر وقت آسمان پر تیری گفتگو رہتی ہے، تیری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ تو نے نافرمانی کر کے، تو نے بغاوت کر کے، تو راندہ دردگاہ ہوا اور تجھے باہر نکال دیا گیا، تجھے زمین پر بھیج دیا گیا اور تجھے جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تیرا جو دامن رفو ہے، کیا تیرا دامن جو چاک ہو چکا ہے، تیرا جو پھٹا ہوا دامن ہے، کیا یہ دوبارہ سل جائے اور تو دوبارہ واپس آ جائے؟ اب تیرا چاک دامن رفو، اب دامن ہمیشہ اسی کا رفو ہوتا ہے جس کے اندر جنونیت ہوتی ہے، اور ابلیس بھی شاید اس کے اندر وحدانیت کی جنونیت تھی، اسے کوئی دوسرا ایسا سکھایا ہی نہیں گیا تھا کہ خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ بھی کیا جاتا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہی خدا مجھے حکم دے رہا ہے، وہی اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ تم سجدہ کرو، اور اس نے جنونیت کے عالم میں انکار کر دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ تیرا دامن جو جنونیت والا ہے چاک ہو گیا ہے، تو نے اپنے دامن کو جو چاک کر دیا ہے، کیا یہ دوبارہ سل جائے اور تو دوبارہ رائے راست پہ آ جائے، کسی طرح معافی تلافی کر کے واپس جنت کے اندر آ جائے اور فرشتوں میں شامل ہو جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ابلیس اسے کہتا ہے، اے جبریل، تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ اب سبو جو ہے، میرا جو پیالہ ہے، جب وہ ٹوٹا ہے تو مجھے اور بھی سرمست کر گیا ہے،
مجھ کے اندر اور مستی چڑھ گئی ہے. یعنی جب میں مایوس ہو گیا بارگاہ الہی سے کہ اب وہ میری نافرمانی کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اور میری نافرمانی کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور میں نے وہ اس مایوسی کے اندر جا کر نا امید ہو کر میں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی. اور اے جبریل تو واقف نہیں ہے کہ وہی بغاوت میرے اندر ایک مستی پیدا کر گئی ہے، میرے اندر ایک نشہ پیدا کر گئی ہے، اور اب میں اس نشے کے اندر اس قدر مبتلا ہوں کہ وہ نشہ کبھی اتر نہیں سکتا. اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں. کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاہو کو. میرا اب جنت کی طرف دوبارہ آنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے، قطعی طور پر ممکن نہیں ہے، قطعی طور پر ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عالم بے کاخ و کوہ جو ہے، یہ بغیر محلات، یہ بغیر گلی کوچوں، یہ بغیر چہل پہل کے، یہ بغیر رونق کے جو جنت ہے، میں وہاں نہیں آ سکتا. میرے دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، جو چہل پہل ہے، جو سوز ہے، جو ساز ہے، جو درد ہے، جو امید ہے، جو نا امیدی ہے، اس کیفیت کے اندر جو مزہ ہے وہ جنت کے اندر نہیں ہے. وہاں تو خاموشی ہے، اور اس خاموشی کے اندر مجھے دم اٹھتا ہے کہ ہر وقت میں بالکل نکما ہو کر وہاں بیٹھ جاؤں، اور اس دنیا کی تمام تر جو چہل پہل ہے، محلات ہیں، یہ خوبصورتیاں ہیں، یہ وہاں ان کو چھوڑ کر میں وہاں آ جاؤں. میرے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے. جس کی نا امیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے اللہ تک نہ تو. تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جب میں نا امید ہوا تو میری نا امیدی کی وجہ سے اس کائنات کا نظام بنا، اس نظام چلا، اور یہاں سوز دروں پیدا ہوا، یہاں آگے بڑھنے کی طلب پیدا ہوئی. اب تو ہی بتا کہ میرے حق میں وہ نا امیدی اچھی ہے یا امید اچھی ہے؟ کیونکہ یہ میری نا امیدی کی وجہ سے ہی سارا کائنات کا سلسلہ بنا ہے، یہ دنیا کا جو سلسلہ بنا ہے یہ اسی وقت ممکن ہوا جب میں بالکل نا امید ہو گیا تھا، اور اسی نا امیدی کی وجہ سے میں بغاوت پہ اترا اور یہاں آ کر اس دنیا کے اندر رنگ بھرے. جبریل کہتا ہے اسے کہ خود یہ انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. اے ابلیس، تیرا بڑا مقام تھا، تیرا بڑا رتبہ تھا، تو فرشتہ تھا. ساری کائنات کی اشیاء تمہاری مثالیں دیتی تھی، ہماری مثالیں دیتی تھی کہ کاش ہم فرشتے ہوتے، ہم فرما بردار ہوتے. لیکن تیرے انکار نے وہ جو مقامات بلند ہمیں میسر آیا تھا، وہ جو بلند درجہ میسر آیا تھا، وہ تیرے انکار کی وجہ سے ہم سے چھین گیا ہے. اور اب اللہ کی نظروں کے اندر فرشتوں کی وہ توقیر نہیں رہی جو اس کے اندر پہلے تھی. اب اس کی نظروں میں جو اس وقت سب سے بڑی توقیر ہے، عزت ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، وہ انسان کا ہے. ابلیس کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تعارف. اے جبریل، تمہیں پتہ نہیں ہے میری جرت سے مشت خاک میں نمو، کہ یہ میں نے جرت کی، یہ میں نے ہمت کی، یہ میں نے جسارت کی کہ میں نے وہ فرشتوں کا جو سٹیٹس تھا، فرشتہ ہونے کا جو سٹیٹس تھا، وہ جو رتبہ تھا، اس کو قربان کر کے اپنے اندر نافرمانی کی جرت پیدا کی. اور اس نافرمانی کی جرت کی وجہ سے یہ جو مٹھی بھر انسان ہے، یہ جو خاک کی مٹھی ہے، مشت خاک، یہ خاک کا بنا ہوا انسان ایک مٹھی خاک ہے، اس کے اندر میری وجہ سے آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. اپنا اظہار اس نے کیا. اگر میں انکار نہ کرتا تو یہ جنت کے اندر سڑتا رہتا، وہاں بیٹھا رہتا. یہ نہ اس کی کوئی صلاحیتوں کو پہچانتا، نہ اس کا کسی کو پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا رکھا گیا ہے. یہ حوروں اور فرشتوں اور غلاموں اور جنتیوں کی ادائیں دیکھ کر خوش ہوتا رہتا. یہ میرے انکار کی وجہ سے اس دنیا میں آیا اور اس نے آ کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا. اسی کی وجہ سے اس کی نشو و نمو ہوئی ہے، آگے بڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی. اگر میں انکار نہ کرتا نا تو یہ مٹھی بھر انسان کی کوئی قدر قیمت ہی نہ رہتی. اس نے آ کر اس دنیا کے اندر بتایا ہے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس نے کیا کیا کہ وہ جو دیکھ آیا تھا
उस जन्नत के अंदर वो महलात, वो नहरें, वो फल, वो फूल, वो हीरे, वो जवाहरात जिनका मुजाहरा उसने वहां पे किया था, उसने आकर अपनी कुव्वत बाजुओं के साथ, अपने खून जिगर की आमेजिश के साथ इस दुनिया के अंदर पैदा कर दिया है। और किसकी वजह से हुआ? ये मेरी जुर्रत की वजह से। अगर मैं जुर्रत ना करता तो ये अपनी सलाहियतों का इजहार ही नहीं कर पाता। यहां आता हूं तो इसका मेरा और इसका मुकाबला है। ये मेरी पैदा की हुई रुकावटों को दूर करता हुआ आगे निकल जाता है, आगे निकलने की कोशिश करता है, और उन्हीं रुकावटों को दूर करते करते इसने ये दुनिया और कायनात इतनी बड़ी हसीन और रंगीन बना दी है, इसके अंदर इतनी इसने तरक्की कर ली है। तेरे फितने जामाए अक्लो, मेरे फितने जामाए अक्लो खिलत का तारुकू, और मेरे जो फितने पैदा किए हुए हैं, अक्ल के फितने, फसाद, उनका ताना बाना मेरी वजह से ही है। ये जो अकली दलीलों से काम लेता है, ये मेरे ही पैदा किए फितने हैं। अगर मैं पैदा किए हुए फितने ना पैदा करता तो ये अपनी अकली सलाहियतों का इजहार ही ना करता, इसको पता ही नहीं चलता कि मेरी अकल के अंदर क्या चीज़ें हैं, मेरे दिमाग के अंदर क्या जहां आबाद है। ये मेरी वजह से ही इस कायनात के अंदर इसके अपने आप को इजहार का मौका मिला है। अगर मैं ना होता, अगर मैं जुर्रत ना करता तो इसकी कोई हैसियत ही ना होती, फिर फरिश्ते बाला होते, फिर फरिश्तों का ही मकाम होता। आज जो इंसान का जो मकाम बना था वो कहता है कि मेरी वजह से हुआ, कि मैंने इसे इस रास्ते पे लगाया और मैंने इसके आगे रुकावटें डालने की कोशिश की, और ये मेरी रुकावटों को हटाता हुआ आज की बड़ी मंजिल पे पहुंच गया है। देखता है तू फकत साहिल से रज़्म खैर व शर, कौन तूफान के तमाचे खा रहा है जिस मैं कि तू है जिब्रील, तेरी क्या हैसियत है कि तू तो एक तमाशाई की हैसियत से साहिल पे खड़े हुए खैर व शर के फितनों को देख रहा है। और ऐसे ही है जैसे कोई शख्स समंदर के किनारे खड़ा होकर बगैर उस समंदर के अंदर उतरे हुए उसकी लहरों का नजारा करता है। वही मिसाल तेरी है कि तू दूर दरिया के साहिल पे खड़ा खैर व शर के फितनों को देख रहा है। खैर व शर के फितनों से तू लुत्फ अंदोज हो रहा है। कौन तूफान के तमाशे खा रहा है मैं कि तू। और आकर दुनिया के अंदर देख कि इस तूफान का मैं खुद हिस्सा हूं। उन तलातम लहरों के वो जो शर के फितने हैं, मैं बजाते खुद उसका हिस्सा हूं। वो मेरे पैदा किए हुए हैं और मैं उनके थपेड़े खा रहा हूं। कभी इस तरफ जा रहा हूं, कभी उस तरफ जा रहा हूं, और उस थपेड़ों के खाने में जो लुत्फ मुझे मिल रहा है वो साहिल पे खड़े होकर फकत नजारा करने में नहीं मिलता। एक तैराक को उसी वक्त पता चलता है जब समंदर की लहरों के अंदर उनका मुकाबला करता हुआ आगे जाता है। वो क्या जाने जो महज समंदर के किनारे खड़ा होकर उनसे लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करे, वो कभी लुत्फ नहीं पा सकता। जो अपने कुव्वते बाजुओं को चीरता हुआ, समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। खिजर भी बेदस्तो पा, अलियास भी बेदस्तो पा, मेरे तूफान यम बयम दरिया बदरिया जू बजू। मेरे पैदा किए हुए फितने इतने कारगर हैं, इतने खतरनाक हैं कि उनके सामने खिजर इलियास जैसे लोग, जिनका काम ही इंसान को राय रास्त पे लाना है, भटके हुए इंसान को राय रास्त पे लाना, वो भी मजबूर नजर आते हैं। उनके पास में भी बाज़ दफा नहीं होता कि वो मेरे पैदा किए हुए फितनों से, मेरे भटकाए हुए लोगों को दोबारा राय रास्त पे ला जाए। मैं अगर ये दुनिया में ना होता, जन्नत में होता, तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। खिजर इलियास ऐसे भी मजबूर नजर आते हैं कि वो इंसानों को मेरे तूफान यम बयम दरिया बदरिया जू बजू, और मेरे पैदा किए हुए तूफान दरिया बदरिया हैं, समंदर ब समंदर हैं, समंदरों के अंदर हैं, दरियाओं के अंदर हैं, नहरों के अंदर हैं, नदियों के अंदर हैं, नालों के अंदर हैं, हर जगह पे हैं, खुश्की पे हैं, तर पे हैं, रेगिस्तानों में हैं, सहराओं में हैं, जंगलों में हैं, हर जगह मेरे पैदा किए हुए फितने। और जिन फितनों से इंसान आज नबरदार आजमा है वो मेरे पैदा किए फितने हैं, और उन फितनों से नबरदार आजमा होकर वो आगे बढ़ रहा है, वो मेरी वजह से ही है। अगर कभी फुर्सत मैसर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्सा आदम को रंगीन कर गया किसका लहू। है जिब्रील, तू जरा एक काम तो कर, कभी अगर थोड़ी फुर्सत मिले ना, तन्हाई के कुछ लम्हे अगर तू मैसर आ जाए, और यज़दां से पूछ, जरा खुदा से पूछ कि ये आदम का जो
قصہ ہے، اس کو رنگین کس نے کیا ہے؟ یہ دنیا کے جو رنگینی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ میری وجہ سے ہے، یہ میری قربانی کی وجہ سے ہے کہ میں نے ہی آدم کے قصے کے اندر رنگ بھرا ہے۔ میں آدم کو نہ بھٹکاتا تو وہ اس دنیا کے اندر ہی نہ آتا۔ میں نے آدم کو کہا، حوا کو کہا کہ اللہ نے جس درخت سے تم لوگوں کو منع کیا ہے اس کا پھل تو چکھو، تمہیں دوام مل جائے گا، کیونکہ میں اس مقام وہ بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس آدم کے سامنے جھک کر سجدہ نہ کر کے مجھے ذلیل و خوار کیا گیا تھا، میں نے وہ بدلہ لیا۔ اگر وہ بدلہ نہ لیتا تو اس کائنات کی یہ جو رونقیں ہیں، یہ جو چہل پہل ہے، یہ ہنگامہ ہے، جو سوز ہے، ساز ہے، یہ کبھی بپا نہ ہوتا۔ گر کبھی فرصت ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا لکو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور میری وہ نافرمانی ابھی تک اللہ تعالیٰ کے دل میں کھٹک رہی ہے، دل یزداں کے اندر کھٹک رہی ہے، اور میں اب تک کھٹکتا ہوں کہ میں کہیں یہ ہنگامہ نہ بپا کر دوں، کبھی یہ ہنگامہ نہ بپا کر دوں۔ اور وہ بار بار اپنی پیدا کوئی ہوئی مخلوق کو کہتا ہے کہ اس کے فتنوں سے بچو۔ وہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہتا، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہتا، وہ صرف میرے بارے میں کہتا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں، کبھی اسے تیرے بارے میں نہیں کہا ہے جبریل، کبھی کسی اور فرشتے کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ اسے بچ کے رہنا۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں ہر وقت کانٹے کی طرح، ایک زخم کی طرح اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہوں۔ تو فقط اللہ اللہ اللہ، اور تو صرف ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ کھٹکنے والے ہی دوسروں کے دلوں میں کھٹکتے، اور جو فقط اللہ اللہ کہتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آج بھی دنیا کے اندر وہی لوگ دوسروں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں جو تلوار کے دھنی ہیں، جو یلغار کے دھنی ہیں، جو کردار کے دھنی ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں کھٹکتے، جو فقط ایک جگہ کو بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو ان کے بس میں ہیں، ان کے مفاد میں ہیں، ان کو طاغوتی قوتیں اور ان کو لگاتی ہیں کہ یہ فقط ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں، ہمیں ان سے فائدہ ہے، ان کو افیون دے دی جائے تاکہ یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اگر ان کے اندر تلوار بھی ہوا، کردار بھی ہوا، یلغار بھی ہوا، تو پھر ہماری طاغوتیت کو ہمیشہ سے فنا ہونا پڑے گا۔ اسی طرح جبریل، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں تو ہر وقت دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہوں، اور تیری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو فقط اللہ 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 کرتا رہتا۔ تیری وہ پہچان نہیں ہے جو میری پہچان ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، میں بہت سی فتنے بپا کر سکتا ہوں، لیکن ابلیس کا یہ کردار ایک فلسفی نے اپنے دماغ سے اختراع کیا ہے۔ یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ ابلیس کے کردار کو وہ پسند کرتے ہیں، بلکہ اس کے فتنوں سے امت کو آگاہ رہنے کی مشورہ دیتے ہیں۔